دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، مست انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے ہماری چینل ادھوری چاہت پر، جس پہ کہ آپ سب سن رہے ہیں ہماری ادھوری کہانی محبت تھی مگر انجام نہ تھا۔ جیسے کہ پچھلے والے پارٹ میں سنا تھا کہ عفیرہ اور مرحا یہ دونوں باتیں کر رہے تھے، مطلب مرحا کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، زویا سے عفیرہ باتیں کر رہی تھی، مطلب اس کو بتانا چاہتی ہے کہ وہ اس کو تھوڑا کچھ دھوکا ووکھا نہ دے۔ اب آگے سنتے ہیں۔ جب زویا اس کو بولتی ہے کہ اس کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں، تو عفیرہ بولتی ہے مطلب، تو زویا بولتی ہے سنو میں ایک بات کلیئر کر دیتی ہوں کہ وہ تھوڑی سی چڑچڑی ٹائپ کی ہے، مگر وہ بہت اچھی پرسن ہے۔ اگر وہ کسی سے بھی رشتہ بناتی ہے نا تو دل سے نبھاتی ہے اور اس کو پورا دھیان رکھتی ہے، اس کا مطلب پورا دھیان رکھتی ہے، اور وہ چاہے جو بھی رشتہ ہو وہ بہت اچھے سے نبھاتی ہے، چاہے وہ بھائی کا ہو یا دوست کا ہو، وہ سب کو ان کے حصے کا پیار دیتی ہے۔ اور ہاں، اگر تم کو اس میں کوئی انٹرسٹ ہے تو میں بتا دیتی ہوں کہ اگر تم اس سے ایک بار بھی بولو گی نا تو وہ تو ایک دم سے مطلب ایکسیپٹ ہی کر لے گی، مگر یہ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے میری، میں کرتی ہوں کہ اگر آپ اس سے پیار کرنے کی کوشش کرو نا تو اس کو اچھے سے نبھانا، اور اگر تم نے اس کو دھوکا دے دیا، اگر تم نے اس کو دھوکا دینے کے بارے میں سوچا بھی نا تو وہ ایک دم سے مطلب میں بولتی نہیں ہوں کہ ایک دم سے ٹوٹ ہی جائے گی۔ تو عفیرہ بولتی ہے میں سمجھ رہی ہوں تم کیا کہنا چاہتی ہو، مگر میں تم سے صرف یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا وہ مجھے اپنائیں گی؟ تو زویا بولتی ہے کیوں؟ اب تم کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ تو عفیرہ بولتی ہے ان کو تو پتہ ہے نا کہ میں کسی اور کو ڈیٹ کرتی تھی اور میرا اس سے بریک اپ ہو گیا ہے۔ تو زویا بولتی ہے وہ تو پہلے تم اس کو جا کے پہلے بولو تو عفیرہ بولتی ہے کیا بولوں؟ تو زویا بولتی ہے جو بھی تمہارے من میں ہو وہی بول دو۔ تو عفیرہ بولتی ہے اوکے میں دیکھتی ہوں۔ اور یہ لوگ ایسے ہی باتیں کر رہے تھے، اور ان لوگوں کو گھومتے ہوئے ٹائم ہو جاتا ہے، ان کو لنچ کا ٹائم ہوتا ہے تو ہماری ریکھا میم جو ہوتی ہیں وہ بولتی ہیں سب کو چلو اب سب ہوٹل کی طرف، اور لنچ کر کے تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تم سب کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ تو سب میم کی باتیں سن کر بہت خوش ہوتے ہیں، مطلب ایک سرپرائز تو اچھا ہی لگے گا، ویسے بھی کسی کو بھی سرپرائز اچھا ہی لگتا ہے۔ اور وہاں سے آ رہے تھے تبھی جو روہت ہوتا ہے نا وہ آتا ہے عفیرہ کی طرف، اور ہماری عفیرہ اکیلے ہی چل رہی تھی کیونکہ یہ دونوں تو اپنے میں لگے پڑے تھے، بھائی ہماری زویا اور عذرا تو اپنے میں لگے پڑے تھے، اس لیے وہ اکیلی جا رہی تھی۔ اب روہت اس کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے تمہارا نام عفیرہ ہے نا؟ تو عفیرہ اس کو جواب دیتی ہے، مطلب کچھ نہیں جواب دیتی ہے، دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن پھر سوچتی ہے کیا فائدہ اس کو جواب دے کے، اور وہ تھوڑا جلدی چلنے لگتی ہے۔ تو مرحا کی نظر ان دونوں پہ پڑتی ہے، جو کہ وہ تھوڑی دور پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ جلدی سے اٹھ کر آتی ہے، جب دیکھتی ہے کہ اس روہت کے ساتھ اور دو لڑکے ہیں تو اس کو مطلب عفیرہ کو چھیڑنے لگے تھے اب یہ لوگ، تو وہ جلدی سے اٹھ کر آتی ہے ان کی طرف، اور یہ لوگ اپنا ہاتھ ہینڈ شیک کرنے کے لیے عفیرہ کی طرف بڑھا رہے تھے کہ اپنا ہاتھ ملا لے عفیرہ، تو عفیرہ اس کو منع کر دیتی ہے۔ یہ سب مرحا بیٹھ کر دور سے ہی دیکھ رہی تھی، اور دھیرے دھیرے سب اس کے چاروں طرف سے چلنے لگتے ہیں، اور وہاں پہ جو لوگ آئے تھے کالج والے لڑکے لڑکیاں تھے، سب اپنے دھیرے دھیرے اپنے ہوٹل میں، مطلب وہاں ہوٹل پہنچ چکے تھے، اب بچتے ہیں صرف مرحا اور عفیرہ اور یہ 3 لڑکے اور تھے۔
रोहित के साथ में रोहित था और रोहित के दोस्त लोग थे। ये लोग अफीरा को तो घेरे हुए खड़े थे और देखते हैं कि सब जा चुके हैं तो वो अफीरा की चुन्नी को खींच लेते हैं और वो रोहित बोलता है, तुम्हें इतना आकर किस बात की है? तो अफीरा डरते हुए बोलती है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। रोहित बोलता है, जाने तो दूंगा, सिर्फ अभी तुम मुझसे एक बार हाथ मिला लो। और अफीरा हाथ मिला लो और तुम यहाँ से चले जाओ। अफीरा तो बहुत डर चुकी थी तो इसलिए रो रही थी और बोलती है, मुझे जाने दो ना प्लीज़। अब ये लोग ऐसे ही इसको बहुत परेशान करते हैं। तो मरहा वहाँ पे आ जाती है उनकी तरफ और बोलती है, तुम्हारा हो गया हो तो अब यहाँ से चले। अब हमें जाने दो यहाँ से। तो रोहित बोलता है, तू जा ना, तुझे कौन रोक रहा है यहाँ पे, तू यहाँ पे क्या कर रही है? तो मरहा बोलती है, अरे तुम थोड़ा तमीज़ से बात कर सकते हो। अब अगर नहीं तमीज़ से कर सकते हो तो अगर मैंने तुमको मारा ना तो फिर बोलना मत कि जूनियर ने एक सीनियर को मार दिया। तो रोहित बोलता है, तू कौन है उसको बचाने आई है? तो क्या लगती है इसकी? तो मरहा अफीरा की तरफ देखते हुए बोलती है, वो बोलती है अफीरा की तरफ देखते हुए कि मैं थोड़ा सा बैठ गई तो आप इतनी जल्दी में आ गई और इतनी जल्दी में थे कि आपको वहाँ से निकलना पड़ा। तो रोहित बोलता है, तू मुझसे बोल, तो उसकी क्या लगती है? तो मरहा बोलती है, अरे यार ये मेरी फ्रेंड है, तो क्या हुआ, तुमको कोई परेशानी है? तो रोहित बोलता है, फ्रेंड है तो तुम यहाँ से जाओ। तो मरहा बोलती है, मैं तो उसके साथ में आई थी, उसी के साथ में जाऊँगी। तो रोहित बोलता है, तुम यहाँ से जा रही हो कि नहीं? तो मरहा उसको बोलती है, हमको सही से जाने दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो रोहित उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, मारने के लिए। तो मरहा उसका हाथ पकड़कर उसको पीछे की तरफ घुमाती है और उसको एक घूंसा लगाती है, मारती है ज़ोर से। तो रोहित वहीं पर गिर जाता है। तो उसके दोस्त लोग अब आगे बढ़ते हैं उसको मारने के लिए। तो मरहा अफीरा को उसका दुपट्टा देती है और उसको एक साइड कर देती है, वहाँ पे बैठा देती है साइड में और बोलती है, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना, बस अभी इन लोगों को थोड़ा सा सुधार देती हूँ, ये लोग फिर कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे और ना छेड़ने लायक रहेंगे। तो मरहा सबको खूब धोती है अच्छे से और वो बहुत बोलते तो बहुत सबको मारती है। और वो रोहित का कॉलर पकड़कर खड़ा करती है, उसको खड़ा करते हुए बोलती है, फिर से कभी किसी लड़की को छेड़ेगा तो नहीं ना, देखो। तो रोहित बोलता है, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमको इसका बदला देना ही पड़ेगा। तो तुमको नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो मरहा बोलती है, तू कोई भी हो तो मैं क्या करूँ, तो निकल यहाँ से, नहीं तो अभी तुझे याद दिला दूँगी तू कौन है। मैं ऐसा मारूँगी ना कि तुझे याद ही आ जाएगा कि तू कौन है। तो रोहित बोलता है अपने दोस्तों के साथ, चल यहाँ से चलते हैं, इसको तो हम बाद में देख लेंगे। और रोहित वहाँ से चले जाता है अपने दोस्तों के साथ और मरहा उनको बोलती है, चले जा, अब यहाँ पे दोबारा दिखना नहीं। और मरहा आती है अफीरा के पास, तो वो देखती है कि अफीरा बहुत डरी हुई है। तो वो अफीरा को बोलती है, हो गया, वो लोग चले गए,
اور پھر اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، تو اس لیے وہ نہیں سنتی ہے، اس کا بات بھی نہیں سنتی ہے اور نہ اس سے کچھ بات کرتی ہے۔ تو مرحا اس سے بولتی ہے آپ پہلے اپنی آنکھیں تو کھولو، تو افیرہ کچھ نہیں بولتی ہے اور نہ ہی اپنی آنکھیں کھول رہی تھی۔ تو مرحا وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو تو پہلے ہاتھ لگا کے دیکھتی ہے۔ مرحا پہلے اس کو ہاتھ لگا کے تھوڑا دیکھتی ہے، تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا پورا بدن مطلب سیور کر رہا ہے۔ تو مرحا اس کو بولتی ہے پہلے تو تم تم سے ریلیکس ہو جاؤ، ہم سے وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ تو مرحا بولتی ہے اب کچھ نہیں ہے بول رہی تھی، تو مرحا تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ تو اس کو دکھتا ہے کچھ، وہاں پہ وہ جاتی ہے اور اس کو بولتی ہے بھیا ایک پانی کا بوتل دو، اور مرحا وہاں سے پانی لے کر آتی ہے، افیرہ کو پلاتی ہے تھوڑا سا اور بولتی ہے دیکھو آپ ٹھیک تو ہو نا، آپ کو اتنا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ تو افیرہ بولتی ہے ان لوگوں نے میرا دوپٹہ نکال لیا تھا۔ تو مرحا بولتی ہے میں نے ان کو اچھے سے سبق سکھا دیا ہے، اب وہ پھر کبھی نہیں چھیڑیں گے۔ تو پھر بولتی ہے کہ وہ ابھی آپ کو کبھی کچھ کر دیے تو بولتی ہے اب کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے، اب آپ کو کوئی پریشان نہیں کرنے والا ہوگا۔ اور بولتی ہے آپ کو کیا ہوا، آپ کو کیا ہوا تو اب کسی بھی لڑکی کو نہیں چھیڑ پائیں گے۔ تو پھر روتے ہوئے بولتی ہے پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر آپ ہمارے پاس نہیں رہی تو، اور وہ لوگ پھر سے مجھے پریشان کر رہے تو میں کیا کروں گی۔ تو مرحا افیرہ کو زور سے حق کرتی ہے اور بولتی ہے میں آپ کے ساتھ ہی ہوں اور ہمیشہ ساتھ رہوں گی، اب کہیں نہیں جاؤں گی، اب چلو بس کرو رونا اور اپنا فیس صاف کرو۔ تو افیرہ بھی اس کو زور سے حق کر لیتی ہے اور بولتی ہے آپ میرے ساتھ میں رہیں گی نا، اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ تو مرحا بولتی ہے اوکے اب اٹھو اچھا آپ اٹھو میرا اچھا بچہ۔ تو پھر اس کی طرف دیکھتی ہے، دیکھ کر مسکراتی ہے اور وہاں سے اٹھتی ہے اور اپنا فیس صاف کرتی ہے، اور یہ دونوں آ جاتے ہیں ہوٹل میں اور آتے ہیں اپنے روم کی طرف۔ مرحا اس کو لے کر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ روم کا ڈور تو لاک ہے۔ تو مرحا بولتی ہے روم تو لاک ہے، شاید زویا اور رضا اسی روم میں ہے کیا۔ تو افیرہ بولتی ہے چلو آپ ہمارے روم میں۔ تو مرحا بولتی ہے آپ کے روم میں سچ میں چلوں۔ تو افیرہ بولتی ہے ان دونوں کو رہنے دو ساتھ میں، چلو ہم وہاں جا کے آرام کر لیتے ہیں، ویسے بھی میم اب ہم کو رات کو ہی بلائی ہے نا، ڈنر کے بعد ہی۔ تو مرحا بولتی ہے کیا، تو افیرہ بولتی ہے ہاں آپ چلو۔ تو مرحا چلتے ہوئے پوچھتی ہے میں آپ کے ساتھ رہوں تو آپ کو اچھا لگے گا۔ تو افیرہ فوراً ہی جواب دیتی ہے ہاں۔ تو مرحا بولتی ہے کیا سچ میں۔ تو افیرہ بولتی ہے ہاں چلو اب میم ہم سب کے لیے کچھ سرپرائز رکھی ہیں، آج پلان کی ہیں۔ تو مرحا بولتی ہے سرپرائز، اوہ تو پھر مزہ ہی آ جائے گا۔ تو افیرہ بولتی ہے اچھا چلو ابھی آرام کر لیتے ہیں، اور یہ دونوں افیرہ کے روم میں آتے ہیں۔ تو مرحا دیکھتی ہے کہ روم میں تو کوئی نہیں ہے، تو بولتی ہے دیکھا نا میں نے بولا تھا کہ وہ دونوں ایک ہی ساتھ ہیں۔ تو افیرہ بولتی ہے اب بس کرو۔ اب وہ اپنا کپڑے کا بیگ کھولتی ہے اور کپڑا نکالتی ہے، واش روم میں چلی جاتی ہے۔ وہ اپنا شاور لے کر آتی ہے باہر، اور ہماری مرحا تو جب افیرہ واش روم گئی تھی تبھی مرحا کسی سے کال پر بات کرنے لگی تھی، اور جیسے واش روم کا ڈور کھلنے کا آواز آتا ہے وہ کال کو کٹ کر دیتی ہے اور افیرہ کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ تو افیرہ بولتی ہے کیا ہوا، تو مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو، جاؤ آپ بھی شاور اور لے کے آؤ، پھر ویسے بھی گرمی بہت ہے۔ تو مرحا بولتی ہے
میرے کپڑے تو اسی روم میں ہیں۔ تو عفیرہ بولتی ہے عذرا کے کپڑے پہن لو نا، آپ کو عذرے کے کپڑے ہو جائیں گے، ویسے بھی وہ آپ ہی کی طرح تو پہنتی ہے۔ تو مرحا بولتی ہے ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی اس کے بیگ سے نکال کر دے دو نا۔ تو عفیرہ بولتی ہے خود ہی نکال لو۔ تو مرحا بولتی ہے میں کیسے نکالوں، وہ آپ کی دوست ہے تو آپ اس کے بارے میں سب کچھ پتہ ہوگا نا، آپ جلدی سے نکال لیں گی، ویسے بھی کسی کی پرائیویسی میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو عفیرہ بولتی ہے اس میں پرائیویسی والی کون سی بات ہے۔ تو مرحا بولتی ہے آپ نکال دو نا۔ تو عفیرہ اس کا بیگ کھول کر اس کو ایک ٹی شرٹ لوور دیتی ہے، مطلب پہننے کے لیے کہ جس میں وہ آرام سے سو سکے، کمفرٹیبل۔ اور مرحا بھی شاور لے کر آتی ہے اور بولتی ہے یار مجھے تو بھوک لگی ہے۔ تو عفیرہ بولتی ہے مجھے بھی لگی ہے، چلو نیچے چل کر کھا کر آتے ہیں۔ تو مرحا بولتی ہے ہم نیچے کیوں جائیں، کھانا ہمارے لیے آئے گا۔ تو عفیرہ بولتی ہے ریکھا میم ایسا کوئی رول نہیں بنائی ہے، اور جس کو کھانا کھانا ہوگا وہ روم سے نیچے ہی جائے گا، تبھی اس کا بھوک مٹے گا۔ تو بولتی ہے کھانا کھانے میں اور نیچے جاؤں۔ تو مرحا بولتی ہے میم نہیں بنائی ہے، اب میں بناؤں گی رول۔ تو عفیرہ بولتی ہے وہ کیسے۔ تو مرحا بولتی ہے بس آپ دیکھتے جائیے۔ وہ اپنا فون اٹھاتی ہے اور کال کرتی ہے اس ہوٹل کے مینیجر کے پاس، اور ان سے بولتی ہے مجھے بھوک لگی ہے، میں اس روم میں ہوں، اچھا سا ایک لنچ تیار بنوا کر بھیج دو۔ تو مینیجر بولتا ہے اوکے میم، بس آپ 10 منٹ دیجیے، بس ابھی ریڈی ہو کر آ جائے گا۔ وہ اس کو اپنا روم نمبر بتا دیتی ہے اور فون کٹ کر دیتی ہے اور بولتی ہے ابھی آ جائے گا کھانا۔ تو عفیرہ بولتی ہے ایسے کیسے، میم تو ان لوگوں کو منع کر چکی تھی کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ میں سے اپنے روم میں کھانا نہیں لے جا سکتا۔ تو مرحا بولتی ہے اسٹوڈنٹ کے روم میں نہیں آ سکتا نا، اور ویسے بھی ہوٹل میں آئے ہوئے عام آدمی تو کھا سکتے ہیں نا روم میں منگا کے۔ تو عفیرہ بولتی ہے ہم تو یہاں پہ کالج کی طرف سے آئے ہیں، تو ہم بھی تو اسٹوڈنٹ ہی ہوئے۔ تو مرحا بولتی ہے یار آپ کتنا سوال کرتی ہیں۔ عفیرہ بولتی ہے تو مجھے بتاؤ نا آپ نے ایسے کیسے کر لیا۔ مرحا بولتی ہے بعد میں بتاؤں گی، جب تک ڈور پر ناک ہوتا ہے، اور مرحا آتی ہے، ڈور کھولتی ہے، دیکھتی ہے کہ ویٹر کے ساتھ ساتھ مینیجر بھی آئے ہوئے تھے، اور مینیجر مرحا کو دیکھ کر بولتے ہیں ہیلو میم۔ تو مرحا اشارہ کرتی ہے کہ نہیں اس کو ایسا نہیں بولنا ہے، وہ وہاں سے جانے کی اشارہ کرتی ہے کہ مطلب وہاں سے چلا جائے، اور اس کو بولتی ہے تھینک یو سر، آپ نے ہمارے لیے کھانا بھیجوایا۔ اور ویٹر کھانا رکھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور مرحا ڈور کو لاک کرتی ہے اور اندر آتی ہے، بولتی ہے چلو کھانا کھاتے ہیں۔ تو عفیرہ اس کی ہی طرف دیکھ رہی تھی گھور کر، مطلب ایک دم سے گھور کر عجیب سی نظروں سے دیکھتے نہیں ویسا شک کی نظر سے دیکھ رہی تھی، مگر جب مرحا کی نظر عفیرہ پر پڑتی ہے تو دیکھتی ہے کہ عفیرہ اس کو ہی دیکھ رہی ہے، گھور رہی ہے مطلب۔ تو مرحا بولتی ہے آپ مجھے ایسے کیوں گھور رہی ہو، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ تو عفیرہ بولتی ہے وہ مینیجر آپ کو میم کیوں بول رہا تھا۔ عفیرہ کو یہ تو نہیں پتہ تھا کہ اس کی پاپا کا مطلب اتنا پتہ تھا کہ اس کا پاپا کا ایک بڑا بزنس ہے، بڑے بزنس مین ہیں، مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ مرحا کے بھی مطلب بہت پہچان والے ہیں، اور اپنا اچھا سا نام بنا لیتی ہے مرحا، یہ سب اس کو نہیں پتہ تھا۔ اس لیے نہیں پتہ تھا کہ وہ ابھی کالج ہی کر رہی تھی نا، اس لیے سب کو یہی لگتا ہے کہ مرحا تو بس کھنہ کی بیٹی ہے، اس لیے سب اس کو پہچانتے ہیں۔ یہ کسی کو نہیں پتہ تھا کہ مرحا کی بھی ایک الگ پہچان ہے۔ اب مرحا اس کو کچھ نہیں بولتی ہے اور بولتی ہے یار آؤ نا کھانا، مجھے بہت زور سے بھوک لگی ہے۔
تو افیرا کچھ نہیں بولتی ہے، آ جاتی ہے مرا کے پاس کھانے کے لیے اور چپ چاپ بیٹھ کر کھانا کھانے لگتی ہے، اور کھانے کے بیچ یہ دونوں کوئی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ اب ان کا کھانا ہو جاتا ہے اور ایک ویٹر آ کے وہاں سے ان کا برتن لے کے جاتا ہے اور پورا صاف واف کر کے جاتا ہے، ایسا صاف کرتا ہے کہ مطلب کسی کو کچھ پتہ نہ چلے کہ یہاں پر کھانا کوئی کھایا تھا یہاں پہ منگوا کے۔ مرا بھی پہلے بول دیتی ہے کہ مطلب آ کے اس کو صاف واف کر دینا کہ کسی کو کچھ نہ پتہ چلے۔ اب وہ دونوں کھانا کھا کے آرام سے لیٹ جاتے ہیں بیڈ پر۔ اب ہماری افیرا تو لیٹ چکی تھی اور مرا بھی لیٹی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنا فون چلا رہی تھی۔ وہ فون چلاتے ہی اس کو نیند آتی تھی، اس لیے وہ اپنا فون چلا رہی تھی اور سونے کی کوشش میں تھی کہ اس کو نیند آ جائے، اور افیرا تو بس مرا کی طرف ایک ٹک لگا کر دیکھ رہی تھی اور دیکھتے ہوئے سوچتی ہے یہ کیا ہے، میں ان کو سمجھ کے آ رہی ہوں، یہ کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، یہ تو کچھ الگ ہی پرسن لگ رہی ہیں، ان کو جہاں بولو یہ سب میں ڈھل جاتی ہیں، اور آج میں نے تو ان کو مارتے ہوئے بھی دیکھا، ایسا لگتا ہے کہ وہ پورا ایک دم سے گنڈی کی طرح دکھ رہی ہیں، اور ان کی میری ایک طرف سے فکر بھی بہت ہے۔ اور ابھی دیکھو یہ کھانا جو کہ ریکھا میم کے رول تھے وہ بھی انہوں نے نہیں منایا، جو کہ وہ ان کو منوا لیا، مطلب جیسے کہ ان کو افیرا کو لگتا ہے کہ ریکھا میم کی اجازت سے کھانا آیا ہوگا، تو وہ سوچتی ہے کہ شاید ریکھا میم کو بھی انہوں نے منا لیا، جو کہ وہ کسی کی نہیں سنتی ہے۔ اب ایسے ہی لوگ یہ سوچتے سو گئی تھی افیرا بھی، مطلب ایک دم سے آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتی ہے وہ گہری نیند میں، اور ہماری مرا تو بس فون چلا رہی تھی، اور جب دیکھتی ہے کہ افیرا سو چکی ہے تو مرا اپنا فون بند کرتی ہے اور وہ بھی لیٹ جاتی ہے۔ افیرا ایک دم سے گہری نیند میں جا چکی تھی، جیسے مرا لیٹتی ہے ویسے ہی افیرا کی آواز آنے لگتی ہے دھیرے دھیرے، وہ نیند میں ہی کچھ بول رہی تھی۔ اب مرا کو کچھ سنائی نہیں دیتا ہے تو وہ افیرا کو بولتی ہے کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہو نا؟ تو افیرا کی تھوڑی سی آواز اور سنائی دیتی ہے، کیونکہ مرا اس کے اور قریب ہو جاتی ہے سننے کے لیے، تو اس کو یہ سنائی دیتا ہے کہ وہ بول رہی تھی پلیز مجھے چھوڑو نا، پلیز مجھے چھوڑ دو، پلیز مجھے جانے دو۔ تو دوستو ملتے ہیں اس کے نیکسٹ والے پارٹ میں، تب تک کے لیے خوش رہو، خوشیاں بانٹو۔ اسٹوری اچھے لگے تو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب کر کے جانا۔ بائے 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 بائے۔